الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک جو فرقوں کے تعلق سے عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بنیاد بنا کر، جیسا کہ ترمذی اور ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود کے 71 فرقے ہوئے، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، نصارہ کے درمیان 72 فرقے ہوئے، وستفترق هذه الامہ علی 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ۔ آپ علیہ السلام پیشن گوئی فرقوں کے تعلق سے اس امت کے یہ دی ہیں کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سب کے سب سوائے ایک جماعت کے سب دوزخ میں جائیں گے، یعنی سب گمراہ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو سوال ہوا، تفتیش ہوئی کہ وہ کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے جو حق پر کہلائے گی اور وہ جنت میں جائے گی۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جو فرقہ جو جماعت میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہی لوگ، وہی فرقہ، وہی جماعت کامیاب ہوگی، وہی فرقہ ناجی کہلائے۔ چنانچہ یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے گویا کہ کون سی جماعت درستگی پر ہے، کون سی جماعت حق پر ہے، کون سی جماعت کامیاب ہونے والی ہے، اس کے آپ علیہ السلام نے گویا ہمیں علامت بتلا دی، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں گویا ایک کسوٹی عطا فرما دی جس پر ہم فرقوں کو، ان کے عقائد اور ان کی احکامات کو رکھ کر اس پر ہم پرکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کون سا فرقہ ناجی ہے اور کامیاب ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں اور ان کی باتوں کو اپنانا، یہ صرف اور صرف ائمہ اربعہ کی تقلید کرنے والوں میں پائی جاتی ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی 4 اماموں کو ماننے والوں میں ہی یہ بات پائی جاتی ہے، اور یہی لوگ ما انا علیہ واصحابہ کے حقیقی مصداق ٹھہرتے ہیں۔ اس طور پر کہ ائمہ اربعہ یعنی 4 امام، یہ حضرات اپنے مسلک کی بنیاد انہوں نے 4 چیزوں پر رکھی ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن کو رکھا، دوسرے نمبر پر حدیث کو رکھا، تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ کو رکھا۔ صحابہ کا، خلفاء راشدین کا کسی بات پر اجماع ہو جانا وہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام یہ بات فرما کر چلے گئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے پکڑنے کا آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا۔ تو ائمہ اربعہ کے مسلکوں کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قیاس یعنی پرانے مسئلوں پر مسئلے کی علت اور وجہ معلوم کرتے نئے آنے والے، نئے پیش آمدہ مسائل پر، پرانے اور نئے مسئلے میں دونوں میں علت کے ایک ہونے کی بنا پر، وجہ کے ایک ہونے کی بنا پر نئے مسئلے میں پرانے مسئلے کا حکم لگا دینا، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ یہ 4 چیزوں کی ضرورت ہے، اور 4 چیزیں مل کر ہی اسلامی تعلیمات مکمل بنتی ہیں۔ ان 4 چیزوں کا دلیل ہونا یہ خود اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے حاکم بنا کر جا رہے تھے، بھیج رہے تھے، تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح مسائل کو حل کرو گے؟ تو قرآن پہلے نمبر پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر سنت رسول اللہ فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اجتہد و رأی، میں اپنی رائے کو قرآن حدیث میں تھکاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام یہ سن کر جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے قیاس کے بارے میں فرمایا، آپ علیہ السلام نے ان کی تعریف کی اور خوش ہوئے۔ تو یہ چیز یعنی قیاس کا
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے واقعے سے قیاس کا دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانے کا حکم دیا، تو اس سے اجماع کا اسلامی دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو ائمہ اربعہ ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں، 4 دلائل کی۔ یہ ما انا علیہ واصحابہ کی مکمل تصویر ہے، مکمل اپنانا ہے ان باتوں کو، جو فرقہ جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ائمہ اربعہ نے 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے اپنے مسالک تدوین کیے۔ ائمہ اربعہ کو ماننے والوں کی جماعت پوری دنیا میں اکثریت میں تقلید کرنے والے ہیں۔ امت کا اکثر طبقہ کسی بات کو مان لینا یہ خود ایک اس بات کے درست اور صحیح ہونے کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، یعنی جس بات پر زیادہ لوگ متفق ہیں ان کی بات کو اپناؤ۔ چنانچہ کچھ صدیاں گزرنے کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد اس زمانے سے 100 سال پہلے کچھ فرقے وجود میں آئے جو اہل سنت والجماعت سے ان کے اعمال، ان کے احکامات ٹکرائے، اس بنا پر وہ گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ پہلے نمبر پر شیعہ فرقہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول مان کر انہوں نے گمراہی اختیار کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی توہین کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس اہل سنت والجماعت سے خارج ہو۔ دوسرے نمبر پر بہت سارے فرقے وجود میں ہیں، میں صرف 2-3 مثال کے طور پر گنواتا ہوں۔ اہل حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، غیر مقلدین بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ انہیں غلط فہمی ہوئی ایک روایت کی بنیاد پر جو موطا امام مالک میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، تم جب تک قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور سنت۔ تو آپ علیہ السلام نے دوسرا جملہ جو فرمایا کہ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، دوسرا سنت رسول اللہ۔ اب اہل حدیث اس روایت کو بنیاد بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ روایت میں لفظ ہے وہ سنت رسولی، اور اہل حدیث دلیل دیتے ہیں یا دلیل مانگتے ہیں حدیث کے ذریعے، جبکہ حدیث اور سنت دونوں میں فرق ہے۔ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، جبکہ ہر سنت حدیث ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی روایت ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام چھوٹے استنجا سے آپ فارغ ہوئے، ایک کوڑی دان پر، یہ روایتیں ثابت ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی خصوصیات والی بہت ساری احادیث ایسی ثابت ہیں جو سنت نہیں ہو سکتی ہیں۔ سنت کی تعریف ما واظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک احیانا، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، جس طریقے پر چلا گیا، چلنے کا حکم دیا گیا۔ کبھی کبھار کوئی عمل کا آپ علیہ السلام سے صادر ہو جانا یہ بیان جواز کے لیے سمجھا جائے گا، یعنی مجبوری میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اہل حدیث یہ فرق نہیں کر سکے کہ سنت الگ ہے حدیث الگ ہے، گویا ان حضرات کے نزدیک ہر حدیث سنت بن گئی۔ تو اس میں گمراہی اس طور پر ہوئی کہ انہوں نے آسان روایتوں کو لے لیا، اور جس روایت پر عمل کرنا مشکل تھا اس کو ضعیف کہہ کر چھوڑ دیا، حالانکہ حدیث پر عمل کرنا نہیں ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ حدیث پر عمل کریں گے تو حدیث میں ٹکراؤ ہے، حدیث میں ناسخ اور منسوخ ہے، حدیث بعض سنت کے لیے ہوتی ہے، بعض صرف جائز ہے یہ عمل بتلانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ فرق امام کو مانے بغیر، تقلید کیے بغیر خود سے نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر یہ لوگ گمراہ ہوئے قرآن حدیث کا نام لے کر۔ تیسرا فرقہ جماعت اسلامی جو میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر ابوالعالی مودودی صاحب کو اپنا امام بنایا، اپنا پیشوا بنایا۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں، تفہیم القرآن نامی تفسیر میں انبیاء کی توہین کی، اور اپنی دیگر کتابوں میں صحابہ کی توہین کی۔ دجال کے بارے میں جماعت اسلامی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو دجال کے تعلق سے شک تھا، حالانکہ آپ علیہ السلام کو دجال کے تعلق سے یقین تھا۔ آپ
نمازوں میں پناہ چاہتے تھے، اور داڑھی کے سلسلے میں ان کی رائے یہ ہے کہ چھوٹی داڑھی بھی کافی ہے، اور تفسیر ہر آدمی حرام و خاص کرنے کی ان کے پاس اجازت ہے۔ یہ ساری گمراہیاں اس وجہ سے ہوئی کیونکہ انہوں نے ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر بعد والے ابوالعلا مودودی صاحب کو اپنا گویا امام بنائے۔ اس وجہ سے یہ گمراہ ہوئے۔ بہت ساری باتیں ان کی خرابیاں اماموں کو چھوڑنے کی بنا پر ہوئی، تو یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے۔ ان کے بہت سارے مقاصد ہیں، محض عبادت کرنا برائے عبادت ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت یہ گویا جہاد کی مشق ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے نظریات کے یہ حامل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو چھوڑنے کی بنا پر ان کے نظریات اہل سنت والجماعت اور پچھلے سلف میں نہیں ملتے اور ان سے میل نہیں کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 ائمہ کو جو شرف بخشا، جو علم بخشا، جو سمجھ، جو سوچ، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرب عطا فرمایا، تو ان کی مقبولیت اور ان کے علم میں کمال اور ان کی دور انگیزی یعنی یہ بہت آگے کی سوچنے والے، پورے دین کو سامنے رکھ کر، پوری روایات کو سامنے رکھ کر، پوری آیات کو سامنے رکھ کر، مکمل اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے والے یہ حضرات، اپنے مطلب کی کوئی بات مل گئی قرآن اور حدیث میں اور اس کو پیش کرنا اور دیگر روایت اور آیت کو نظر انداز کرنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، جیسا کہ اہل حدیث نے اس کو اپنایا ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو 4 ائمہ میں سے کسی امام کو مانے۔ 3 ائمہ جو یہاں ان کو ماننے والے عجمی ملکوں میں کم پائے جاتے ہیں، عرب میں وہ لوگ زیادہ موجود ہیں ان کی اقتدا کرنے والے۔ ہمارے بر صغیر میں، عجمی ملکوں میں حنفی مسلک کو زیادہ اپنانے والے۔ ہمارے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، نیپال، بھوٹان وغیرہ، یہ جو غیر منقسم ہندوستان تھا آزادی سے پہلے، اس ہندوستان میں حنفی مسلک کو زیادہ اپنائے ہوئے لوگ ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک امام کو ماننے کے باوجود پھر یہ حنفی مسلک کے لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک دیوبندی کہلائے، دوسرے بریلوی کہلائے۔ دیوبندیت کیا ہے؟ بریلویت کیا ہے؟ دیوبندیت یہ تمام فقہ حنفی کو سامنے رکھ کر، تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، یعنی جمہور میں جو بات ہے، یعنی بہت سارے فقہی اقوال ہوتے ہیں جن پر فتویٰ نہیں ہوتا متقدمین میں، یعنی پہلے کے فقہاء میں، تو اس کو بنیاد بنا کر کوئی فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ متقدمین میں جس بات پر جمہور متفق ہیں اس کو بنیاد بنا کر یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور دین میں جو زیادتیاں ہیں عقائد کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ بریلوی کون ہے؟ بریلوی یہ بھی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور بہت ساری باتوں میں حنفی مسلک کو اپناتے ہیں، لیکن انہوں نے ماضی قریب کے 100 سالہ پہلے بریلوی جو یوپی کا ایک شہر ہے، وہاں احمد رضا خان صاحب ایک بریلوی کے عالم گزرے ہیں، بریلویوں نے ان کو اپنا امام بنایا، تو گویا ان کے امام 2 ہوئے، ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کسی قوم اور طبقے کے، جماعت کے 2 امام ہوں تو گمراہی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے ہم کسی 2 امام کی تقلید نہیں کر سکتے، گمراہ ہو جائیں گے، اعمال میں کوتاہی ہو جائے گی، خواہش پر عمل ہوگا، جس مسلک میں جس بات میں کسی مسلک میں آسانی دکھی ہو اس مسلک کی بات کو اپنائیں گے، دوسرے مذہب پر عمل کریں گے، جب اس میں مشکل لگے گی تو پھر اس بات کو اپنائیں گے، تو یہ خواہش پر عمل ہوگا۔ جس طرح 2 کشتی میں سوار ہونے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح 2 ذاتوں کو اپنا امام بنانے والا یہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، گمراہی اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے 2 امام اپنے بنائے۔ تو احمد رضا خان صاحب جو بھی کہتے ہیں، جو بھی زیادتیاں ان کو بتلاتے ہیں، وہ اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو بھی حنفی مسلک میں گردانتے ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ماننے والوں میں علم کی کمی ہے، جہالت عام ہے،
علماء میں بھی علم کی کمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے عشق کا لیبل لگا کر نئی نئی خرافات، نئی نئی باتیں دین میں داخل کرنا، یہ اہل سنت والجماعت سے ہٹنا ہے۔ کیونکہ ہمارے جو امام ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ صرف برائے علم ہمارے امام نہیں ہیں، یہ تقوی میں بھی ہمارے امام ہیں۔ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ متبع سنت ہونے میں بھی ہمارے امام ہیں، اور یہ عقائد میں بھی ہمارے امام ہیں۔ چنانچہ نئی نئی باتیں دین میں پیدا کرنا جو حنفی مسلک میں نہ پائی جاتی ہو، یہ کام بریلویوں نے اپنایا۔ اور بہت سارے لوگ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں رسم، فلاں عقیدہ یا فلاں احکام تم کس بنیاد پر کرتے ہو، کیا حنفی مسلک میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو خطبہ ہوتے ہیں نئے نئے، وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے حوالے دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ امام کی تقلید کرنے والا ڈائریکٹ قرآن حدیث سے دلیل دینا یہ خود ایک گمراہی کی طرف جانا ہے۔ کیونکہ اہل حدیث جو فرقہ بنا اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ قرآن حدیث کو دیکھا، اماموں کو چھوڑا۔ تو بریلوی بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت زیادہ بہت بڑے علامے جو سمجھے جاتے ہیں، علامہ قبلہ چشتی، بہت سارے القابات سے جن کو نوازا جاتا ہے، مفتی اعظم، علامۃ الدہر وغیرہ وغیرہ، ان کے علماء میں سے ان سے پوچھا گیا تو وہ فقہ حنفی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں یہ بات کہاں ہے، تو وہ لوگ فتاوی شامی، بدائع الصنائع اور بھی فتاوی عالمگیریہ وغیرہ جو فقہ حنفی کے فتاوی ہیں، ان فتاوی میں سے ایسے اقوال پیش کرتے ہیں، ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جن پر متقدمین فقہاء کا اجماع نہیں ہوا، یعنی جمہور سے ہٹ کر کوئی ایک قول مل گیا تبھی اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ جہالت والی بات ہے۔ جمہور سے ہٹنا، متقدمین فقہاء میں سے جو ان کے جو مسلک ہے، جو فتویٰ اس سے ہٹنا، یہ خود گمراہی کی بات ہے۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبندی کا فلاں فتویٰ بھی تو فلاں فقہی قول کے خلاف ہے، فلاں فقہ کے خلاف، فلاں قول کے خلاف ہے، تو یہ دیوبندی ایسا کیوں فتویٰ دیتے ہیں پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیوبندی فقہ میں اگر کوئی ایسی بات مل جاتی ہے، ایسا قول مل جاتا ہے جو صحیح حدیث کے معارض ہو، مخالف ہو، تو پھر وہ حدیث کو بنیاد بنا کے فتویٰ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس چیز کی رخصت اور اجازت خود فقہاء نے دی ہے کہ ہماری کوئی بات اگر صحیح آیت، صحیح روایت کے خلاف مل جائے تو پھر ہمارے قول کو چھوڑ دو اور صحیح روایت پر، آیت پر عمل کرو، یہ خود فقہاء کی طرف سے اجازت ہے۔ اب یہاں اہل حدیث اس بات کو نہ رکھیں کہ جب تمہارے مسلک میں اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر مکمل مسلک کو چھوڑ دو۔ تو یہ بات ایسی ہوئی جیسے کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گر گیا، زخمی ہو گیا، تو کیا وہ اگلے دن سے یا صحت مند ہونے کے بعد گاڑی چلانا چھوڑ دے گا اور ساری گاڑیوں کو بند کر دے گا؟ تو ایکسیڈنٹ کے ڈر سے گاڑی چلانے کو چھوڑنا آدمی نہیں چاہتا۔ تو ایسے ہی کسی ایک قول کے ضعیف ہونے کی بنا پر پورے مسلک کو خراب کہنا اور اس کو چھوڑنا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ایکسیڈنٹ کے ڈر سے گاڑی نہیں چلاتا۔ یہ خود اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بہت سارے اس طرف اشارات و کنایات ہیں کہ ائمہ اربعہ کو ماننے والے یہ حق پر ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اب اہل حدیث کو جمع کیا جائے پوری دنیا کے، اور ائمہ کے ماننے والوں کو جمع کیا جائے، تو اہل حدیث کی تعداد 2%، 2%، اگر بہت بھی زیادہ ہے تو 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ کیا وہ 5% جماعت ان 80 صفوں کو پر کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی۔ تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ائمہ اربعہ حق پر ہیں، ان کی اکثریت یہی ان 80 صفوں کو پورا کرے گی اور یہی جنت میں جائے گی، اور ان کو ماننے والے ہی حق پر ہیں۔ یہ امت کا اکثر حصہ گمراہی پر جمع نہیں ہوتا۔ یہ خود آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کا اکثر حصہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا۔ جب اکثر حصہ امت کا ائمہ اربعہ پر جمع ہو گیا تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گمراہ نہیں ہے۔ تو حدیث کو بنیاد بنا کر جو فرقہ گمراہ ہوا، تو بریلوی بھی ایسے ہی ڈائریکٹ قرآن حدیث کی طرف جاتے ہیں نئی نئی باتوں کو منوانے کے لیے، جبکہ دعویٰ اور دلیل میں بالکل بھی مطابقت نہیں ہوتی۔ عقلی دلیل دے کر وہ
جاہل قسم کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد عقل سے دلیل دینا ہے، کیونکہ گمراہ فرقے کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہوتی، کوئی آیت ہوتی، نہ کوئی روایت ہوتی، نہ کوئی صحابی کا عمل ہوتا ہے، نہ کوئی قیاس ہوتا ہے، تو وہ عقلی دلیل سے سہارا لیتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے عقلی دلیل دینے والا شیطان ہے، جس نے یہ کہہ کر سجدہ نہیں کیا تھا کہ آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے۔ تو ہر گمراہ فرقے کی یہ علامت ہے کہ وہ عقلی دلائل کے ذریعے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ قادیانیوں کا یہی حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے، لہذا رحمت ہر وقت ہونی چاہیے، لہذا نبی بھی ہر وقت۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کو مانیں، ایسا مانیں کہ پھر اس میں زیادتی نہ ہو جو فقہ میں بتایا جا رہا ہے۔ کسی چیز میں زیادتی کرنا فقہ حنفی میں مثال کے طور پر وہ گویا ایک ایسا میسج دینا ہے کہ یہ مسلک ناقص ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، اور کسی چیز کی زیادتی کرنا یہ پورے دین پر ایک ایسا میسج دینا ہے کہ دین میں کمی تھی، ہم نے اس کو پورا کیا۔ تو یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والی بات ہے۔ بریلوی حضرات اس بات کو سمجھیں کہ آپ علیہ السلام کا وہ فرمان، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دین میں بدعت اختیار کرتا ہے وہ اس کا نہ فرض، نہ نفل، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، حج، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ لا صرف ولا عدل، وہ یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین، وہ شخص اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ بات جب آپ رضی اللہ عنہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے تراویح کا جو سلسلہ جاری کیا، نعمت البدعۃ ھذہ، فرما یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے بریلوی حضرات گمراہ ہوئے اس بات کو نہیں سمجھنے کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے۔ ہم جو نئی نئی باتیں پیش کر رہے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بدعت کہا، اس کو اچھا کہا، تو پھر اچھی بدعت کے ایجاد کرنے کا ہمیں بھی اختیار ہے۔ تو یہاں ایک بات غور کریں، ذہن میں رکھیں، سمجھیں اس بات کو کہ کسی بھی نئی بات کا ایجاد کرنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تراویح کو بدعت، اچھی بدعت کا لفظ کہنا، یہ کوئی نئی بات کے لیے نہیں فرمایا بلکہ نئے طریقے کے لیے فرمایا۔ بات تو پہلے سے ثابت ہے، تراویح کا ثبوت آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جس طریقے پر امت کو انہوں نے جمع کیا تھا اس طریقے کو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا، نئی بدعت، نیا طریقہ فرمایا۔ اس طرح کی روایات بھی بہت ساری ہیں کہ جو اچھا طریقہ اختیار رائج کرے، جس پر لوگ چلے، تو اس طریقے پر جتنے لوگ چلیں گے وہ طریقہ ایجاد کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ تو کسی عبادت کا نیا طریقہ اختیار کرنا یہ بدعت نہیں کہلاتا، بلکہ نئی عبادت ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ جیسے عید میلاد النبی ہے، یہ نئی عید ثابت کی گئی اور عقائد ثابت کیے گئے، آپ علیہ السلام کو عالم الغیب کہا گیا، آپ علیہ السلام کو نور کہا گیا۔ تو یہ نئی چیز ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ نئی چیز ہے۔ مثال کے طور پر اور ایک مثال سے سمجھیے کہ پہلے لوگ پانی پر سے سفر کرتے تھے، یعنی کشتیوں پر سفر کرتے تھے، جانوروں پر سفر کر کے حج کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں ہوائی جہاز نکل گیا، تو حج کرنا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ تو اب کوئی شخص ہوائی جہاز پر سفر کر کے حج کر رہا ہے تو اس کو ہم بدعتی نہیں کہیں، کیونکہ ایک چیز پہلے سے ثابت ہے، صرف طریقے ادائیگی میں فرق ہو گیا، وہاں تک پہنچنے کے طریقے میں فرق ہو گیا۔ بلکہ ہم ہوائی جہاز کے سفر کو کہیں گے اچھا طریقہ ہے، جو جس نے اس کو ایجاد کیا، اس میں حاجیوں کے لیے، حجاج کے لیے سہولت ہے، آسانی ہے۔ تو ایسے ہی جماعت کا جو کام ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شروع کیے، یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ کرنا یہ 1444 سال پہلے سے ثابت ہے بات کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بھی بات معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی نیا کام شروع نہیں کیا، بلکہ آپ کو جو خواب میں طریقہ بتلایا گیا، آپ جب مدینے میں آپ تشریف فرماتے ہیں تو وہ طریقہ کے دل میں اللہ کی طرف سے بتلایا جاتا، جو طریقہ بتلایا جاتا تو وہ اس کی رہبری کر کے کام شروع کیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا نبی ہیں، ان پر ایسے کیسی رہبری ہو سکتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام خود فرما کر چلے گئے اس بات کو کہ اب میری نبوت تو نہیں رہے گی، بلکہ اچھے خوابوں کے ذریعے میری رہبری کی جائے گی۔ اچھے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، یہ آپ علیہ السلام خود اس بات کو فرما کر چلے گئے۔ تو تبلیغ کے کرنے کا ایک یہ نیا طریقہ ہے، یہ کوئی نئی تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ تو پرانی ہی ہے۔ ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اللہ نے جیسے ان کو سمجھایا موقع کے زمانے کے اعتبار سے، جیسے جہاز والے کو کسی نے سمجھایا کہ اس موقع کے حساب سے جہاز بنانا چاہیے، ہوائی جہاز، تو وہ جیسے نیا حج میں بدعت نہیں ہے جہاز پر سفر کر کے جانا، ہوائی جہاز پر
تو ایسے ہی جماعت والے کام جو مشہور ہے جماعت والا کام کے نام سے، اس میں اپنا کر اپنی تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا کرنا ایک بدعت نہیں ہے، بلکہ ایک ثابت شدہ چیز کو نئے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے، موقع اور محل کے اعتبار سے سہولت اس میں زیادہ ہے۔ پہلے زمانے میں بھی تبلیغ ہوتی تھی، قافلوں کی شکل میں لوگ جاتے تھے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ اجمیر سے کلکتہ تک تبلیغ کے لیے نکلا، تو 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو تبلیغ تو پہلے سے ثابت ہے، لیکن اس نہج پر آج کل جانا یہ کمزور، اور قیامت سے قرب کے زمانے میں ہر اعتبار سے کمزوری کے جنگلات میں جانوروں پر سفر ہو کر کے جانا، جبکہ سہولیات موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ جماعت والا کام یہ آسانی والا کام ہے، جس میں ہر عمر کا، ہر جگہ کا، ہر فیلڈ کا آدمی لگ کر اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ ایک ایسا انوکھا اور عمدہ کام اللہ نے پوری امت میں چلایا ہے۔ اگر یہ حق نہ ہوتا تو اس کو 4 ائمہ والے بھی اپنائیں۔ کوئی ایک امام ایسا نہیں ہے، 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام کو ماننے والے ایسے نہیں ہیں جو اس کام کو نہ اپنائے۔ پوری دنیا میں اللہ نے اس کام کو پھیلایا ہے، ہر مسلک کے لوگوں نے اپنایا ہے، ہر فیلڈ کے لوگوں نے اپنایا ہے کہ طریقہ ہے، آسان ہے، اچھا ہے، اس میں عمل پر زور دیا جاتا ہے، ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، ایمان کے تعلق سے فکر کی جاتی ہے، اور اس میں کسی اختلاف کو چھیڑا نہیں جاتا، کسی اختلاف والی بات اس میں نہیں کی جاتی، نہ فرقوں کا تذکرہ، کسی چیز کا۔ تمام یہ چیزوں سے ہٹ کر صرف عمل اور عمل کی تبلیغ، 2 باتوں کو بنیاد بنا کر اور اپنے ایمان کی فکر کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایک ایسا عمدہ کام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی فرقوں کی وضاحت۔ اہل حدیث کو میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، جو اہل حدیث ہیں اور جماعت اسلامی ہے، یہ 2 فرقے ہیں جو ان کے اندر علم بھی ہے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن یہ علمی اعتبار سے گمراہ ہے۔ یعنی یہ علم ہی ان کی گمراہی کا ذریعہ بنا، صحیح نہیں سمجھنے کی بنا پر، اور ایک ادب کو انہوں نے شرک سمجھا ہوا ہے۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بھی امام کو ماننے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امام کو ماننا شرک ہے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ جبکہ کوئی بھی امام کو ماننے والا اپنے امام کے تعلق سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، تو پھر یہ شرک کیسے ہو؟ اس صرف لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر فضائل اعمال کو ذریعہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ فضائل اعمال یہ کسی امام کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حنفی عالم شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اگر اس میں ضعیف روایتیں آ بھی گئیں تو اس سے فقہ حنفی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ فقہ حنفی پر اس کا غلط اثر کیسے پڑے گا؟ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس میں ایک کام کرنے والے نے کچھ غلطی کر دی، تو اس سے کمپنی کا اونر غلط کیسے ثابت ہوگا؟ کمپنی والا کیسے غلط ثابت ہوگا کہ وہ اس کو کیسے سزا دی جائے گی؟ وہ ایک آدمی کی غلطی ہے، تو ایک آدمی کی کوتاہی کی بنا پر پوری کمپنی کو غلط کہنا اور پورے اسٹاف کو غلط کہنا اور اس کے اونر کو غلط کہنا اس طرح عقلاً تصور نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کسی کتاب میں ضعیف روایتوں کو بنیاد بنا کر پورے مسلک کو ہی غلط کہہ دینا اور پورے مسلک سے لوگوں کو ہٹانا، یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے اور بہت کم ظرف اور چھوٹی سوچنے کی علامت ہے۔ گویا ایک بہانہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں۔ تو یہ اہل حدیث حضرات اس تعلق سے غور و فکر کریں کہ حنفی جو حضرات ہیں ان کی بنیاد نہ شرک پر ہے، نہ دین میں زیادتی کو قبول کرتے ہیں، شرک سے بیزار ہیں یہ خود، اور یہ خود دین میں زیادتی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو پھر ضعیف روایتوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو فضائل میں لیتے ہیں، احکامات میں نہیں لیتے۔ فضائل میں اکثر روایتیں چونکہ ضعیف ہی ہوتی ہیں، صحیح روایت بہت کم ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس موقع پر پڑتا ہے جب آپ ضعیف روایت سے کوئی حکم ثابت کریں۔ ضعیف روایت سے فضائل میں چلنا یہ خود فقہا کے پاس، محدثین، مفسرین سب کے پاس یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس جماعت کا حامی اور مددگار، اس جماعت کو اپنانے والا بنائے جس جماعت کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔